پاکستان کی پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ افواج پاکستان کے خلاف کسی قسم کی انسلٹ پر 2 سال کی قید ہو سکتی ہے اور کئی لاکھوں روپوں کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اس پر پاکستان کے کچھ منسٹرز نے بھی ڈس ایگری کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے تھرڈ اوپینین میں ہم بات چیت کریں گے افغانستان پاکستان کا ایک طیارہ گیا اور سیکیورٹی کی بنیاد پر واپس کر دیا گیا، جبکہ اس طیارے میں پاکستان کی قومی اسمبلی کا ایک ڈیلیگیشن ملنے جا رہا تھا افغانستان کی پارلیمنٹیرین سے۔ اس کے علاوہ آپ سب جانتے ہیں کہ رشیا کے فارن منسٹر کا دورہ بھارت اور پاکستان کی شاید سرخیوں کا حصہ رہا، تو اس میں اہم بات یہ ہوئی کہ ان کی لینگویج بھارت میں جو تھی وہ بڑی کلیئر تھی، پھر پاکستان جب وہ پہنچے تب بھی ان کی لینگویج کلیئر رہی۔ وہ کیا لینگویج تھی، کیا اس کے پیچھے ان کے مقاصد تھے، اس پہ بھی آج ہم بات چیت کریں گے۔ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے کہا ہے کہ ریپ کے مسائل سے بچا جا سکتا ہے اگر خواتین ویری ماڈسٹ لباس پہنے۔ پھر انہوں نے اپنی مثال بھی دی کہ آئیڈیل بات تو یہ ہے کہ نقاب والی خواتین سے شادی ہونی چاہیے۔ خیر، یہ ان کا ایک اپنا مسئلہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سب ملی جلی باتیں ہیں۔ انتہائی اہم بات ایک اور ہے، پاکستان کے ایک کور کمانڈر نے کہا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے جو حق خود ارادیت کا معاملہ ہے، جب تک وہ حل نہیں ہوتا تعلقات معمول پر نہیں آئیں گے۔ تھرڈ اوپینین کے روح رواں بیرسٹر حمید بشانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ باتیں بہت ساری ہیں، ہم فاسٹ پیس میں آپ کے ساتھ ان باتوں کا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویلکم بشانی صاحب۔ تھینک یو جناب، شکریہ۔ کافی لوڈڈ ایجنڈا ہے ہمارا آج، اور چونکہ باتیں بہت ساری اکٹھی ہو گئیں، اور سب سے پہلے میں سیلف ڈٹرمینیشن کا وہ جو ایک ریٹرک ہے اس کی طرف آتا ہوں۔ ہم نے پچھلے شو میں بشانی صاحب بات کی تھی کہ کچھ تعلقات نارملائز ہوتے نظر آ رہے تھے، لیکن پھر جیسے بریک سی لگ گئی۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ بیک ٹو وہ پیویلین چلے گئے ہیں، لیکن کچھ ایک پھر وہ طوطے والی رٹ آ گئی۔ تو یہ طوطے والی رٹ کب تک چلے گی بشانی صاحب؟ بالکل صحیح بات ہے جناب، یہ تو پھر بات وہیں جا کے ٹھہری نا جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ بے شک آبویسلی اس طرح کا جو پروسیس ہے وہ کہیں نہ کہیں جاری رہتا ہے کسی نہ کسی سطح پہ۔ ممکن ہے بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہو رہی تھی یا جو کنٹریز اس میں انوالو ہیں، لیکن جب اس طرح کی چیز سامنے آ گئی، اس پہ ایک ڈسکشن شروع ہو گئی، تو اس وقت آپ اگر جو آپ کی ڈیسیجن میکنگ قسم کی اتھارٹیز ہیں وہ اس طرح کا بیان دے دیں کہ جی ہمارا تو موقف وہی ہے جو آج سے 60 سال پہلے تھا یا 50 سال پہلے تھا، کہ جب تک جو ہے وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن جو کشمیریوں کو نہیں دیا جاتا اس وقت تک اس معاملے پہ بات آگے نہیں بڑھتی۔ اور اس پہ جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ایک بات بہت ہی کلیئر ہو کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہو بالکل سادہ انداز میں کہ وہاں پہ ایک ریفرینڈم کی فارمولیٹی جو ہے وہ پوری کر کے تو کشمیر جو ہے وہ ہمیں دے دیا جائے، کیونکہ اس پہ ہم نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن میں نہ تو کوئی شرط ہوتی ہے، نہ اس کو کنڈیشنلی یا کسی طریقے سے کسی چیز سے منسلک کر کے پیش کیا جا سکتا ہے، چونکہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن بیسکلی ایک انہیریٹڈ قسم کا رائٹ ہے، انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنے فیوچر کا فیصلہ کرنے کا ایک انکنڈیشنل فری ول کے تحت جو ہے وہ حق ہوتا ہے۔ اور آپ جب کبھی بھی یہ کہیں کہ نہیں جی یہ حق نہیں، بلکہ حق صرف یہ ہے کہ وہ ڈیسیجن کریں کہ انہوں نے جو ہے چونکہ مسلمان ہیں تو پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے، اور آپ یا یہ ایزیوم کریں کہ چونکہ وہاں پہ مسلم پاپولیشن کی ایک بڑی تعداد ہے تو اس لیے اگر اس طرح کوئی ریفرینڈم ہوگا تو یہ پاکستان کو مل جائے گا، اور آپ کلیئرلی اور اوپنلی اس طرح کے آپشنز جو وہاں کے لوگ جو ڈیفرنٹ آپشنز اپلائی کرنے کی بات کرتے ہیں ان کے خلاف آپ بیانات دیں، اور آپ ان کو غدار اور اس طرح کے القابات جو ہیں اس سے نوازیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر کو پلیٹ میں رکھ کے تو ہمارے حوالے کر دیا جائے، جیسا کہ میں نے کئی بار اس طرح کی بات کی۔ تو یہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بے معنی بات ہے،
اور اس کے بے معنی ہونے کی ہنڈریڈز آف ریزنز ہیں. کسی بھی طریقے سے انڈیا یہ بات کبھی بھی نہیں مانے گا کہ وہ اس سبجیکٹ پہ کوئی اس طرح کا ریفرینڈم یا رائے شماری کرائے جس کی وجہ سے پورے انڈیا میں ہی نہیں بلکہ پورے بر صغیر کے اندر ایک آگ اور خون کا ایک نیا سلسلہ جو ہے، ایک نیا طوفان کھڑا ہو جائے، جس کو آگے بڑی مشکل سے قابو کرنا، جو 50-70 سال پہلے شروع ہوا تھا آج تک ٹھنڈا نہیں ہوا، تو اس کو پھر ری ایکٹیویٹ کر دیا جائے. ایک آتش فشاں سمجھ لیں کہ اس کو آرٹیفیشلی ایکٹیویٹ کر دیا جائے تاکہ اس سے تباہی اور بربادی پھیلے. تو یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو آپشن ہی نہیں ہے. اور یہ آپشن سب سے پہلے کشمیری جو ہیں نہیں مانتے، اور کشمیری اس پہ بالکل کلیئر ہیں کہ یہ جس رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی آپ بات کرتے ہیں یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کی روشنی میں، یہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن نہیں ہے، بلکہ یہ بر صغیر کی تقسیم کا جو ایجنڈا تھا کہ ہندو جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہوگا اور مسلمان پاکستان کے ساتھ ہوگا، یہ اس طرح کا ایک گھسا پیٹا ایجنڈا ہے جس کی موجودہ دور میں نہ تو کوئی جو ہے وہ امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے، نہ اس کی کوئی آئیڈیالوجیکل گراؤنڈز ہیں. تو اس لیے ہم اس مسئلے کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں. لیکن کشمیریوں کے لیے سب سے بڑا اس کے راستے میں رکاوٹ یہ ہے کہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ ہر طرح کے مذاہب اور کلچرز کے لوگ ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ اس طرح کے کسی دو قومی نظریے کے ایجنڈے پہ، جس کو پاکستان انفینشڈ ایجنڈا آف پارٹیشن کہتا ہے، اس کے طریقے پہ چل کے تو ظاہر ہے کشمیر کے کہیں ایسے بکھرے جو ہیں وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس لیے وہ اس طرح کے کسی آپشن کو نہیں مانتے. ان کا تو بیسکلی جو واحد آپشن یہ ہے کہ کشمیریوں کی جو فری ول ہے اس کے مطابق ان کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ کیا ڈیسائیڈ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس اختیار کی روشنی میں وہ بات کریں گے. تو اس لیے جناب اس میں عرض یہ ہے کہ یہ جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے یہ انہوں نے ایک ٹول بنایا ہوا ہے پیس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے. جب کبھی بھی پیس کی بات آتی ہے، امن کی بات آتی ہے خطے میں، بھائی چارے کی بات ہو، تجارت کی بات ہو، عوام کے اکنامک اور پولیٹیکل رائٹس کی بات ہو، تو وہ لے کے لے آتے ہیں ایک کانفرنس کی اور جناب قرارداد دے دی. یہ سیبوٹیجنگ جو ہے ایک سینٹنس ہے سمجھ لیں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، جس کو وہ یوز کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں یہ اتنا ایکسپوز ہو گیا ہے کہ اس کو اب کوئی سیریسلی لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کو شاید اب سیریس کوئی لینے کو تیار نہیں ہے. شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی اندر سے اس کو اب سیریس نہیں سمجھتی، لیکن وہ طوطے کی رٹ اس لیے قائم ہے کہ اب کیا کریں، 70 سال سے اسی پہ نیریٹو بلٹ ہے. اسی کے ساتھ جڑی ہوئی بشانی صاحب بات یہ ہے کہ رشیا کے فارن منسٹر کا دورہ بھارت اور پاکستان بہت امپورٹنٹ تھا. شاہ محمود قریشی بڑے ایکسائٹڈ تھے ان کا استقبال کرنے کے لیے، اپنے رشیا اور پاکستان کے تعلقات استوار کرنے کے حوالے سے بھی. اور چونکہ افغانستان میں بھی بہرحال پاکستان کا ایک بہت اہم رول ہے، تو وہ اس پہ بھی بہت بات کر رہے تھے کہ رشیا بھی اس میں پسند کرے گا کہ پاکستان کا کوئی کردار. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت کو رشیا کنونس کرے کہ وہ افغانستان میں اپنا کوٹ ان کوٹ پازیٹیو کردار ادا کرے. لیکن انہوں نے کشمیر پہ بھی بات کی جو ایک روٹین کی بات ہے، اور وہ بات کوئی بھی انٹرنیشنل سٹیک ہولڈر سمجھتا ہے کہ مسئلہ کشمیر بہرحال پاکستان اور بھارت کے بیچ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو کسی نہ کسی طرح سے حل ہونا چاہیے. تو آپ رشیا کے وزٹ کو پاکستان اور بھارت دونوں کے، اور کشمیر کے حوالے سے جو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے، اور افغانستان کے حوالے سے، آپ ان سب چیزوں کے حوالے سے رشیا کے فارن منسٹر کے وزٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، جو رشین وزٹ تھی نا، وہ بیسیکلی اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا کشمیر کے ساتھ یا اس طرح کی جو ساؤتھ ایشین پالیٹکس میں. وہ وزٹ تو ان حالات میں ہم سب کو پتہ ہے کہ افغانستان کے حوالے سے تھی، جو بنیادی اس کا اہم ترین یعنی فوکس ہے. اور وہ اس لیے ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ افغانستان کا جو ڈیسیجن میکنگ کا ٹائم آ گیا ہے. جو واشنگٹن میں اس وقت جو ڈسکشن ہو رہی ہے کہ آل دو کہ وہ ٹرمپ کی طرح اتنی زیادہ جلد بازی میں بھی نہیں ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ افغانستان سے اب وہ وائنڈ اپ کر کے نکلنا چاہتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی اس میں رشیا کا ایک بہت بڑا رول ہے. تو اس حوالے سے انڈیا کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے، جس کے میرے خیال میں ایک کنسلٹنگ اور مشورے کے پروسیس میں انہوں نے یہ ٹور کیا. تو جیسا کہ یہ پاکستان کا ہمیشہ سے جو ہمارے یہ ڈپلومیٹ ہیں پاکستان کے، جو ایکسٹرنل افیئرز میں ہوں یا وزارت خارجہ میں ہوں یا خود وزیر خارجہ ہوں، کہ وہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں
کہ کوئی کسی بھی طریقے سے کان مل جائے جس میں ہم یہ پھونک ماریں، مسئلہ کشمیر والی پھونک. اور چونکہ وہ پھونک بھی جس طریقے سے مارتے ہیں وہ اگلے بندے کو انائے کرنے کے لیے ہوتی ہے. یہ آپ دیکھیں کہ سوویت یونین کو رشیا آن کر رہا ہے، اس کی ڈپلومیسی کو بھی اور ہر چیز کو بھی، اس کی ایمبیسیوں کو، اس کے ریکارڈ کو، اس کی قراردادوں کو، اور اس نے جو رول پلے کیا یونائٹڈ نیشن میں اس کو. اور اس کی موجودگی میں آپ یہ دیکھیں کہ ان کا ایک بڑا کلیئر قسم کا اس پہ جو جتنی قراردادیں ہوئی ہیں یونائٹڈ نیشن میں کشمیر کے حوالے سے، ان میں سے تقریباً تمام قراردادوں میں سوویت یونین نے ووٹ دینے سے اعتراض کیا، جبکہ پاکستان میں آفیشیلی لوگوں کو یہ غلط انفارمیشن دی جا رہی ہے کہ سوویت یونین نے ویٹو کر دیا. جی جتنی دفعہ قراردادیں پیش ہوئی وہ اس لیے ہمارے حق میں نہیں ہو سکی کہ سوویت یونین اس کو ویٹو کر رہا تھا. آپ ایک ایک قرارداد جو ہے وہ جا کے دیکھیں کہ اس میں سوویت یونین ایبسینٹ رہا ہے، اور کسی ایک قرارداد میں بھی سوویت یونین نے جو ہے وہ ووٹ نہیں دیا. اس کے برعکس یہ ہے کہ ایک جو سب سے امپارٹنٹ قرارداد ہے وہ چین نے نہ صرف یہ ہے کہ اس میں اس کو پیش کیا ایز اے سیکیورٹی کونسل کے ممبر کے، بلکہ اس کی حمایت کے لیے مینیپولیشن کرنے کی کوشش کی، جو بنیادی طور پہ کشمیریوں کے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے خلاف قرارداد ہے. یعنی جس قرارداد کا مطلب یہ ہے نٹچل میں کہ کشمیر ایک زمین کا ٹکڑا ہے جس کو تقسیم کر کے تو بانٹ دیا جائے، تو ان میں سے ایک حصہ جو چین کے پاس اس وقت بھی تھا اور اب بھی ہے، جو رقبے کے حوالے سے ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور چونکہ یہ ساری تقسیم رقبے کی ہو رہی ہے اس لیے انہوں نے اس میں انٹرسٹ شو کیا. اور اس قرارداد پہ بھی جو ہے وہ 13 اگست 1948 کی ایک قرارداد ہے جس میں یہ سب چین کی وجہ سے پیش ہوئی. اس سے پہلے کی جو قراردادیں ہیں تو اس میں انہوں نے جو ہے ایبسینٹ رہا ہے سوویت یونین، کسی ایک میں بھی انہوں نے ووٹنگ میں جو ہے وہ حصہ نہیں لیا ہے. لیکن ہم لوگوں کو بتاتے ہیں جی یہ انہوں نے ویٹو کر کے ہمارا مسئلہ رکوایا ہوا تھا. ان کا ایک بڑا کلیئر قسم کا سٹینڈ ہے اس حوالے سے. یہ جو ہے انہوں نے ایک ٹائم دیکھا کہ چلیں جی فارن منسٹر آیا ہوا ہے تو اس کی موجودگی میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے کشمیر کا مسئلہ اٹھایا تھا، اور کل آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی جلسے میں جلوس میں عوام کو جو ہے وہ ایک نیا لارا دینے کے لیے وہ کہیں گے جی ہماری رشیا سے بھی بات ہوئی تھی، فارن منسٹر نے جو ہے وہ مشترکہ پریس کانفرنس میں یہ ایگری کیا تھا کہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. اس پہ تو کسی کو ایگری یا ڈس ایگری کا مسئلہ ہے ہی نہیں، جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ انڈیا خود یہ کہتا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. انڈیا نے کب کہا کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہونا چاہیے؟ یا پاکستان نے کب کہا کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہونا چاہیے؟ اس پہ تو اتفاق پہلے دن سے موجود ہے. اتفاق جس بات پہ نہیں ہے کہ جس کو آپ حل کہتے ہیں کیا وہ حل ہے، یا یہ وہاں کے عوام کی مصائب، ان پہ جو عذاب ٹوٹ رہا ہے اور ان پہ جو غربت اور بے حالی مسلط ہے اس کو ایک نئی شکل دینے کو آپ حل کہتے ہیں، یا بر صغیر میں جو امن کے خلاف مسئلہ کشمیر کو پیش کیا جاتا رہا اس کو آپ ایک نئے طریقے سے جو ہے پیش کر کے تو امن کو سبوٹاج کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. اس میں بیسیکلی بنیادی طور پہ یہ طے کرنے والی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے رشین پرائم منسٹر کی موجودگی کو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور اس کو اس طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی تاکہ کل وہ جو الیکشن ہو رہے ہیں آزاد کشمیر میں، جس میں پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے کہ اس پہ پہلے جس طرح گلگت بلتستان میں انہوں نے الیکشن جو ہے آلموسٹ ٹوٹلی سٹولن اور ون وے ہوئے تھے، بالکل اس طریقے سے وہ ان کی پوری منصوبہ بندی ہو چکی ہے. مسافر، سیاسی مسافر چل پڑے ہیں قافلے کی شکل میں نون لیگ سے پی ٹی آئی کی طرف یا دوسری پارٹیوں سے. انویزیبل فورسز جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو چکی ہیں. محکمہ زراعت اپنے پیک پہ جو ہے اس وقت کام وہاں پہ کر رہا ہے، پولیٹیکل جو توڑ پھوڑ ہے، تو اس کو پھر زیادہ جو ہے وہ اس میں کرنے کے لیے یہ بھی کہیں گے جی کہ ہمیں تو رشیا نے بھی یہ کہہ دیا کہ یہ مسئلہ حل ہوگا اور ہم تو اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں. یعنی کچھ نہ کرنے کا کہ الزام سے بچنے کے لیے وہ اس طرح کی جو حرکتیں گزشتہ 1 سال سے کر رہے ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے. اس میں اگر کوئی امپارٹنٹ چیز ہے تو وہ افغانستان والی بات تھی، جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جتنا انفلوئنس افغانستان میں ہے، طالبان کی ایک چھوٹی سی جو سگمٹ ہے اس پہ، اس کے بدلے میں جو کچھ وہ مانگ رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہے.
جو کہ ان کو ملے گا نہیں. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک ریئلٹی چیک جس کو آپ کہتے ہیں کی ضرورت ہے کہ ان کا اثر کتنا ہے، انفلوئنس کتنا ہے، اور اس حساب سے افغانستان میں ان کو کتنا ایک سپیس مل سکتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سوچنے کی بات ہے ان کے لیے، جس پہ انہوں نے غور نہیں کیا. چونکہ لگتا ایسے ہی ہے کہ ابھی تک ان کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ ہم وہاں پہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر اور سب سے بڑے انفلوئنس ایکسرسائز کرنے والے ہم ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان میں فیوچر میں جو بھی جو چیز بنے گی یا بن رہی ہے اس میں ہمارا سٹیک جو ہے وہ سب سے بڑا، اور ہمیں سب سے زیادہ سپیس دی جائے، جو کہ پاسبل نہیں. ڈیفینیٹلی امریکیوں نے وہاں ٹریلینز آف ڈالر جو خرچ کیے، یا ہندوستان نے وہاں پہ جو رول پلے کیا ڈیولپمنٹ میں اور سارے پروسیس میں، جس کی وجہ سے بہت سارے افغانوں کی ان کو حمایت حاصل ہے، یا روس کی جو لیٹلی ڈپلومیسی میں انہوں نے ری گین کیے گراؤنڈز جو انہوں نے لوز کر دیے تھے، وہ اپنی جگہ. ایران ہے، دوسرے ملک بھی ہیں. تو اس میں آپ اگر یہ کہیں کہ یہ سب کچھ ہماری مرضی سے حل ہوگا، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اسی طرح کے جعلی بیانات دے کر ہی گزارا کرنا پڑے گا. آپ نے کہا کہ ان کو اب جعلی بیانات دے کر ہی گزارا کرنا پڑے گا، یعنی پاکستان کی طرف سے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہوں یا اور اہم آفیشل ہوں، وہ ہمیشہ پاکستان کو لتاڑتے رہتے ہیں، تنقید کرتے رہتے ہیں. ابھی حال ہی میں ایک طیارہ پاکستان کا آج ہی واپس آیا ہے، افغانستان سے اترنے کی اجازت نہیں ملی. کہا تو یہ جا رہا ہے خبروں میں دونوں طرف سے، ایون افغان سائڈ سے بھی، کہ اصل میں وہاں کوئی سیکیورٹی کے معاملات ہیں تو اس لیے نہیں ہم نے اترنے دیا. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پھر انہیں جلد ہی آنے کی دعوت دیں گے، اور انہوں نے پاکستان کے اسپیکر سے بات بھی کی ہے. لیکن اصل آپ کو کیا پیچھے سے جیسے ہوتا ہے نا ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ کیا کوئی ٹینشن ہے؟ چونکہ اگر طیارہ گیا ہے تو وہ پاکستان سے افغانستان کو بہت دور تو ہے نہیں، ان کو پہلے ہی پتہ ہوگا، وہ اڑنے سے پہلے ہی بتا دیتے کہ جی یہاں حالات مناسب نہیں ہیں. تو کیا اس کی آپ کیا سینس کرتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں دو تین بڑی امپارٹنٹ باتیں ہیں جو فیلنگ سے آگے ہیں. جو انفارمیشن کی بات ہے کہ میری جتنے لوگوں سے بات ہوئی ہے، کچھ ایسے جرنلسٹ جو پشتون بیلٹ میں ایکٹیو ہیں اور افغانستان سے جن کا تعلق بنتا ہے مختلف طریقوں سے، یعنی لینگویج کے حوالے سے یا کلچر یا پالیٹکس میں جن کا انٹرسٹ ہے، ان کا تو یہ کلیئر قسم کا ورژن ہے. اور انہوں نے اس کو میڈیا پہ بھی ڈال دیا ہے کلیئرلی آج سے میرے خیال میں، کہ یہ جو جہاز واپس ہوا ہے اس میں کچھ ایسے لوگ بیٹھے تھے جن کو افغانستان میں ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اور اس سے مراد جو ہے وہ محکمہ زراعت کے کچھ اہلکار جو ہے اس جہاز میں، اس وفد میں موجود تھے، جن کو افغانستان کو جب یہ پتہ چلا کہ اس میں کون کون سے لوگ ہیں تو انہوں نے جہاز کو انکار کر دیا. یہ جو ایئرپورٹ بند کرنے والی بات ہے، یہ جو اندر کی خبر رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ کوئی ایئرپورٹ بند نہیں تھا. وہاں سے اس وقت جو ہے انہی اوقات میں جو ہے وہ فلائٹس جو ہے ایگزٹ کیا ہے، فلائٹس نے باہر کے لیے فلائی کیا ہے، کچھ لوگوں نے ٹریول کیا. اور تیسری چیز جو میری فیلنگ کی آپ بات کرتے ہیں، تو افغانی جو ہیں وہ بڑے مہمان نواز قسم کے لوگ ہیں، اور وہ اس طرح کی چیزوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں. اگر کوئی ایئرپورٹ پہ ایسی چیز ہوتی تو وہ ان کو بہت پہلے بتا دیتے کہ ایئرپورٹ کا یہ ایشو ہے جس کو ہم ریزالو نہیں کر سکتے. حالانکہ ایک طیارہ بٹھانے کے لیے ایئرپورٹ کا کتنا کیا ایشو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ 4 ٹینکر کھڑے ہیں. افغانستان کے پاس اتنی ٹرانسپورٹ بھی نہیں ہے، تو 4 ٹینکرز کو ہٹا دینا جو ہے یہ کوئی بات نہیں تھی. اور یہ کوئی ویسے بھی مطلب ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بھی انٹیلیجنٹ پرسن اس کو بائی کرے. یہ ڈیفینیٹلی بہت ہی عجیب قسم کا، جیسے کہ ہمیں گزشتہ کئی سالوں سے اس چیز کا سامنا ہے کہ اب حکمران طبقات جو ہے اور جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے اس کو جھوٹ بولنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا. اور جب بھی وہ جھوٹ بولتے ہیں آپ کے سامنے آپ نے دیکھ لیا ہوگا، جیسے پیچھے جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ڈپلومیسی کے حوالے سے ہوا تھا، شوگر اور کاٹن کی خریداری پہ ہوا تھا، اس طرح کے دوسرے سینٹ کے انتخابات میں ہر جگہ وہاں پہ، یعنی ان کا جھوٹ بہت ہی شارٹ فوٹنگ پہ ہوتا ہے جو فوراً جو ہے وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے. اور یہ بالکل کلیئرلی ایکسپوز ہو گیا. ورنہ وہ یہ ہوتا کہ اسی وقت اگر اس طرح کی ٹیکنیکل چیز ہوتی تو اس کو ری اسکیجول کر کے اناؤنس کیا جاتا.
کہ بھائی یہ کل یا پرسوں جو ہے یہ فلائٹ دوبارہ آئے گی، اتنے بجے ہماری میٹنگ ہوگی، ایوری تھنگ ول بی ری اسکیجول. یہی ہوتا ہے دنیا میں، جہاں ہم دیکھتے ہیں نیچرل ڈیزاسٹر ہوتے ہیں، ٹیکنیکل ایشوز آ جاتے ہیں، تو وہ تو اسکیجول کینسل نہیں ہوتے، ان کو آگے کر کے تو دوسری ڈیٹ رکھی جاتی ہے، دوسرا ٹائم. یہ کہنا کہ ہم اسے کال آف کرتے ہیں وی ول کال یو بیک وین وی ہیو اے ایئرپورٹ، تو یہ مذاق ہے، اور یہ بہت بھی جو ہے نا عجیب و غریب قسم کا مذاق ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ. ڈس انفارمیشن کا اینڈ ہے یہ. آپ نے کہا ڈس انفارمیشن کا اینڈ ہے، اور آپ نے پیچھے بات چیت کرتے ہوئے تذکرہ کیا کہ افغانستان کے حوالے سے کچھ جرنلسٹ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے اس طیارے میں محکمہ زراعت کے کچھ لوگ تھے. تو محکمہ زراعت ہم اپنے ویورز کو بتا دیتے ہیں، وہ صاف کھل کے بتاتے ہیں کہ پاکستان انٹیلیجنس اور پاکستان انٹیلیجنس میں بھی ISI کے لوگوں کو کہا جاتا ہے. وہ جو پاکستان میں جرنلسٹ بستے ہیں وہ مذاقن بھی ان کو محکمہ زراعت کے لوگ کہتے ہیں، اور ڈرتے ہوئے بھی ان کو محکمہ زراعت کے لوگ کہتے ہیں. لیکن بہرحال خدا کا شکر ہے کہ ہمیں کوئی مشانی صاحب کو اور مجھے کوئی ایسا خوف نہیں ہے ہم یہ کھل کے بات کر سکتے ہیں، اور وہی جو انٹیلیجنس کے جو لوگ ہیں شاید وہ اس میں ہوں گے. مشانی صاحب، بات یہ ہے کہ واقعی یہ بڑا ہی مذاق خیز عمل ہے کہ بالکل ہی کئی شارٹ ڈسٹینس ہے، کوئی ایسا بھی نہیں کہ آپ امریکہ سے پاکستان جا رہے ہوں اور وہ 16 گھنٹے کی فلائٹ میں یہ واقعہ ہو گیا کہ کوئی ایمرجنسی وہاں پہ ہو گئی. تو یہ اٹ لک سو ریڈیکولس. لیکن وہی محکمہ زراعت کے لوگوں کا جو آپ نے ذکر کیا، انٹیلیجنس کے لوگوں کا، انہی کے بارے میں، وہ فوج سے ہی ان کا تعلق ہوتا ہے، انہی کے بارے میں اب یہ ایک نیا فرمان پاکستان کی پارلیمنٹ میں سے آیا ہے. ایک MP نے پرائیویٹ ممبر بل پیش کیا تھا کہ جو بھی افواج پاکستان کے افسروں کی اور اس کے جیسچر کی ایک طرح سے انسلٹ کرے گا، اس کو 2 سال تک قید اور غالباً 5 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے. اب یہ کافی بڑی رقم ہے اور کافی لمبی مدت کی قید ہے. پاکستان کے غریب عوام اتنا افورڈ نہیں کرتے، بلکہ وہاں تو کوئی بھی افورڈ نہیں کرتا. تو یہ ایک کافی مذاق خیز ہے. اگرچہ اس کا جو اختلاف کیا ہے اس بل کے ساتھ فواد چودھری نے، منسٹر شیریں مزاری نے، جو اب تک کی اطلاعات ہیں، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ویسے میں اس میں ایک اپنا لقمہ یہ دیتا ہوں کہ اگر یہ نہ بھی بل ہو تو اس بل کے بغیر بھی لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں، اس بل کے بغیر بھی فضا تو ویسی ہی ہے وہاں پہ. نہیں، بلکہ اس میں یہ اضافہ کروں گا، بل نہ بھی ہو تو آلریڈی ایسے سینکڑوں درجنوں قانون موجود ہیں اور پیچھے سے آتے آئے ہیں، رائٹ فرام 1947 ایوب خان کے زمانے سے لے کے یہ جتنے اس طرح کے قانون ہیں، اس میں آپ کی جو پاکستان پینل کوڈ ہے، کریمنل کوڈ جو ہے اس کے اندر، اور آپ کی ساری جو ایک کلچر ہے اس کے اندر یہ چیز پہلے سے موجود ہے، اور اس میں مختلف طریقوں سے وہ لوگوں کو اٹھا بھی سکتے ہیں اور ایون پراسیکیوٹ بھی کر سکتے ہیں. اس میں ان کے لیے کوئی قانون کی کمی نہیں ہے. یہ تو جو ہے ایک نیا، آپ سمجھ لیں کہ جس طرح توہین مذہب اور توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین، اور اس طرح کی جو دیگر چیزیں ہیں، اسی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی گئی کہ اب توہین فوج بھی نہیں، اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ فوج کے ادارے کے خلاف کوئی تحقیق کرے گا، چونکہ ادارے کی تو آپ کیا مذاق اڑا سکتے ہیں، ڈیفینیٹلی پرسنز کی ہی اڑائیں گے نا، کہ کسی جرنل نے یا کسی ریٹائرڈ جرنل نے یا کسی نے کوئی ایسا کام کیا تو آپ اس کو اگر مزاحیہ انداز میں یا کوئی کسی ایسے انداز میں اس کو ریپروڈیوس کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی تہذیب کا کوئی پہلو نکلتا ہے یا توہین کا، تو آپ کو 2 سال قید ہو جائے گی. تو یہ سوال یہ ہے کہ اس قانون کی ضرورت کیا پڑی. ڈیفینیٹلی پاکستان میں ایک ایسی سچویشن آ گئی ہے کہ لوگ اب اوپنلی کریٹیسائز کرنا شروع ہو گئے ہیں جو ایکٹیویٹیز ہیں پاکستان میں ملیٹری اور اس سے منسلک لوگوں کی، اس حوالے سے کہ جی یہ ہماری فوج ہے، ہم جو ہے وہ ٹیکس پیئرز ہیں، ہم اس کے جو ہے وہ اخراجات اٹھاتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی حق پہنچتا ہے کہ ہم اس پہ جو ہے وہ اگر ان کی طرف سے کوئی آدمی کوئی غلط کام کرتا ہے، جیسا کہ آبویسلی آپ کسی ایک ادارے کے 5-10 لاکھ لوگوں کو بلینکٹ قسم کی تو نہیں دے سکتے نا کہ نہیں جی ان میں سے کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتا. تو تہذیب آدمی تب کرتا ہے جب وہ کریٹیسزم کرتا ہے، اور کریٹیسزم تب کرتا ہے جب کوئی آدمی کو غلط کام کرتا ہے، اور وہ ایسے آدمی ہے، ادارے کی بات کسی نے نہیں کی اس بل میں، وہ آدمی ہوا گیا. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں
جو ڈیفینیشن ہے ایک شہری کی، اس کے مطابق پاکستان کا ہر شہری جو ہے وہ برابر ہے، آپ کہتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو جب ہر شہری برابر ہے تو پھر آپ نے یہ قانون کیسے بنا لیا کہ اس میں سے کچھ شہریوں کی اگر آپ نے تو اس پہ تنقید کی تو یہ ان کی توہین کے زمرے میں آئے گا اور آپ کو 2 سال کے لیے جو ہے وہ پس دیوار زندان جس کو آپ کہتے ہیں شاعرانہ زبان میں کر دیا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا، یہ دیکھیں وہی سلسلہ ہے جو ہم دیکھتے آئے ہیں ماضی میں۔ مارشل لاز کے زمانے میں تو یہ بالکل عام تھا، ایوب خان کے زمانے میں ایسے کئی قانون بنے جس میں فریڈم آف ایکسپریشن کو اور لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو جو ہے وہ سلب کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا گیا۔ جنرل ضیاء کے زمانے میں اس طرح کے قانون بنے، اس کے بعد جنرل مشرف کے زمانے میں اس طرح کے قانون بنے، جس کی وجہ سے لوگوں کو ایک بڑا تجربہ ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون جو بنتا ہے وہ الٹیمیٹلی پالیٹیشینز کے خلاف، پولیٹیکل ایکٹیویزم کے خلاف اور جو آپ کی سول سوسائٹی ہے اس کے ایکٹیویزم کو روکنے کے خلاف جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اور ڈیفینیٹلی یہ بھی ایٹ لارج استعمال ہوگا مختلف مقاصد کے لیے۔ یہ کوئی بات تو نہیں ہے کہ کسی ایک آدمی نے کسی فوجی پہ تنقید کر دی تو اس کو سزا ہوگی، بلکہ جو ایکٹیو لوگ، پولیٹیکلی ایکٹیو لوگ ہیں، ان کو ہیلے بانے سے، جس طرح آپ نے دیکھ لیا بلاسفیمی میں، کہ بلاسفیمی کو آپ دیکھیں کہ اس کے سب سے زیادہ وکٹمز جو ہیں وہ مسلمان خود ہیں، حالانکہ وہ انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا جو نان مسلمز ہیں یا اس طرح کچھ ایسے فرقے ہیں جن کے لیے انہوں نے اس طرح کے لا بنائے تھے، لیکن الٹیمیٹلی وہ یوز جا کے ان کے خلاف ہی ہوئے۔ تو یہ مس یوز ہوگا کسی بھی مہذب ملک کے اندر۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اس طرح کا قانون بنتا ہے اور اتنی خاموشی سے بنتا ہے، اور آپ اس میں دیکھیں کتنے ممبر آف پارلیمنٹ انوالو تھے، اس پہ کتنا ڈیبیٹ ہوا، اس پہ کیا چیز ہوئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا پارلیمنٹ جو ہے وہ بھی ایک مذاق بن گئی ہے، اس کو بہت برے طریقے سے انڈرمائن کر دیا گیا ہے۔ وہ اب ایک جو ہے وہ ربر سٹیمپ سے زیادہ چیز نہیں ہے۔ ہم گزشتہ 3 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو رہی سہی پاور تھی وہ موجودہ حکومت کے نیگیٹو جو ہے ایٹیچیوڈ اور ایکٹیویٹیز نے اس سے بالکل ہی جان نکال دی ہے۔ اب وہ ایک قبرستان ہے جس کے اندر کچھ مردے ہیں جن میں تھوڑی ادھر ادھر حرکت کرنے کی جو ہے وہ سکت ہے، اس سے زیادہ نہ ان کا کوئی ضمیر ہے، چونکہ اس پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ ہوا، اور گزشتہ 3 سالوں میں آپ 2 سالوں میں دیکھیں کہ اس کے اندر ایک ڈھنگ کی کوئی بات، ایک ڈھنگ کا کوئی ڈیبیٹ، کوئی ڈھنگ کا ایک بل عوام کے مفادات کے لیے یا کسی بھی حوالے سے فارن افیئرز پہ، خطے میں امن کے لیے، کسی چیز کی ملک کے اندر جو سوشیو اکنامک جو ڈسپیرٹیز ہیں، جو پرابلمز ہیں، اس کے لیے آپ مجھے ایک بات بتا دیں کہ کوئی ایک سپیچ ہوئی ہو، کوئی ایک قرارداد پاس ہوئی ہو، کوئی اچانک ایک صاحب کو رات کو دورہ پڑا کہ جی توہین اسلام اور توہین رسالت کی طرح جو ہے وہ توہین فوجی آدمی بھی جو ہے وہ ایک قانون کا حصہ بننا چاہیے، انہوں نے بنا دیا، اور یہ مس یوز ہوگا ڈیفینیٹلی۔ یہ ایک تلوار ہے اور جو لوگوں کے اس پہ لٹکتی رہے گی، اور اس کے ذریعے خوف و ہراس پھیلا کے تو جو وہاں کی اس طرح کی قوتیں ہیں جن کے کچھ مفادات ہیں وہ ان کا تحفظ کریں گے۔ چونکہ اب جب اس طرح کی چیزوں کو کلیئرلی امپلیمنٹ کرتے ہیں کسی سوسائٹی میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نمبر 1 آپ کو غلط کام کر رہے ہیں، اور نمبر 2 آپ کو سخت قسم کا خوف ہے کہ آپ ایکسپوز ہو جائیں گے، اور اس کے لیے پھر آپ طریقہ یہ اختیار کرتے ہیں کہ ایک تو اپنا من پسند قانون بناتے ہیں جس کو استعمال کر کے تو آپ فریڈم آف ایکسپریشن کو، فریڈم آف موومنٹ کو جو ہے وہ سلب کرتے ہیں، اور یہ ہم نے دیکھا کہ یہی ہو رہا ہے وہاں 70 سال سے۔ کوئی نیا کام تو اس میں ہے نہیں۔ دیکھیے، آپ نے اس قانون کی بات کی، یہ قانون ایک طرح سے لیجیٹیمائز کر دے گا جو آلریڈی فورسڈ ڈسپیرنسز ہوتی ہیں اور جو لوگ لاپتہ ہیں۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ یہ اس حد تک اب صورتحال پہنچ چکی ہے، اور اگر اسی کو ہم دیکھیں تو ایک ایسا ہی قانون عمران خان نے ریپ کے جو ملزم ہیں ان کے لیے تجویز کیا تھا کچھ مہینے پہلے، کہ ان کو آپ بالکل ہی یعنی میکسیمم سزا دیں۔ ابھی انہوں نے ریسنٹلی ایک عجیب بات کی کہ جو
بچیاں یا جو عورتیں ہیں وہ ایسے لباس نہ پہنیں جس سے مردوں کے جذبات جو ہیں وہ کیا کہنا چاہیے وہ ان کو پروان ملے. اب یہ ایک انتہائی ریڈیکولس سٹیٹمنٹ ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے. اس پر ان کی سابقہ بیوی جمائمہ خان نے آج ہی ٹویٹ دی. انہوں نے کہا مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ ٹویٹ میرے سابقہ شوہر نے دی ہے. اس پر حسین حقانی نے ان کو جواب دیا, ان کی سابقہ بیوی. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ یقین نہیں آ رہا کہ تم اپنے شوہر کو جانتی نہیں تھی جس نے اپنی سابقہ بیٹی کو آج تک اون نہیں کیا. تو یہ دیکھیے صورتحال. بشیر صاحب آخر میں اس پہ کیا تبصرہ کرنا چاہیں گے آپ؟ نہیں, اس پہ تبصرہ کیا ہو سکتا ہے جی. عمران خان صاحب کے آپ 4-5 سال پرانے ویڈیو نکالیں اسی مسئلے پہ یا کسی بھی مسئلے پہ جو روزمرہ زندگی میں ہے, اور آج کی ان کی سٹیٹمنٹیں نکال کے خود ہی اپنے میڈیا پہ آپ اس کو چلا کے دیکھیں کہ اس میں جو ہے وہ کوئی صرف یو ٹرن یا کوئی 90 ڈگری کی بات نہیں ہے, وہ بالکل دن اور رات کا فرق ہے ان کے نظریات میں, ان کے خیالات میں, اور ان کی جو سوشو اکنامک اپروچ ہے. سوشو اکنامک میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں سب کچھ آ جاتا ہے کہ جو ان کے سماجی مسائل کے بارے میں جو ان کی سوچ تھی 10 سال پہلے 5 سال پہلے, وہ آج اس کے الٹ ہے. جو معاشی مسائل پہ جو ان کی اپروچ تھی وہ آج اس کے الٹ ہے. ملک کے اندر جو ایڈمنسٹریشن ہے, کرپشن ہے, یہ رول آف لا ہے, یہ ہر چیز کے بارے میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر آدمی سے تو نہیں لیکن بہت سارے لوگوں سے ایسے ہوتا ہے کہ وہ ایک جو ہے نا ڈی جنریٹ قسم کی سچویشن میں چلے جاتے ہیں. ڈی جنریشن شروع ہو جاتی ہے ان کے انٹلیکٹ کی. یہ بڑے بڑے انٹلیکچوئل کے ساتھ بھی ہوا ہے جن کو آپ کہتے ہیں نا ڈی جنریٹڈ انٹلیکچوئل. تو یہ چونکہ انٹلیکچوئل تو کبھی بھی نہیں رہے, یہ چونکہ ایک بہت ہی ایک ریگولر قسم کا مائنڈ, ایوریج لو, ناٹ ابو ایوریج بلکہ لوور ایوریج میں کہہ سکتا ہوں اس پہ, چونکہ ان کی نہ تو اتنی کوئی ان ڈیپتھ اسٹڈی ہے ایشوز کی, نہ کوئی بہت زیادہ انفارمیشن ہے. ظاہر ہے کھلاڑی ٹائپ لوگ رہے ہیں جن کا زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ فزیکل مسلز کو یوز کرتے ہیں اور طاقت کو یوز کرتے ہیں انٹلیکٹ کی نسبت زیادہ تر. یہ انہوں نے کیا, لیکن یہ جو بات انہوں نے کی دیکھیں خود پاکستان کی انٹرنیشنلی تو یہ بہت شرمندگی اور انسلٹنگ بات ہے. اور یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ دنیا بھر میں گھومتے ہیں شلواریں پہن کے آ کے ویسٹ میں, تو وہاں جا کے پتلونے پہنتے ہیں پاکستان میں اور ٹائی پہنتے ہیں, اور یہاں آ کے تو شلوار اور قمیض پہنتے ہیں. یعنی پہلے ان کا یہ کنفیوژن دیکھیں سب سے پہلے, اور جیکٹ پہنتے ہیں اور وہ وی گلے کی شرٹ پہنتے ہیں یہاں آ کے, وہاں ایئرپورٹ پہ بغیر ٹائی کے جو ہے وہ باہر نہیں نکلتے. یعنی گویا اس کی میں کیا تشریح کروں. تو وہ لوگ جو ہیں ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ ویسٹ کے اندر کوئی اگر حکمران ایسی بات کرے تو اس کے لیے اس کی کس قدر. یہاں آپ کو یاد ہے ٹورانٹو میں ایک پولیس مین نے یہ بات کی تھی. ظاہر ہے پولیس والے سے آپ کتنی ایک بڑی انٹلیکچوئل بات کی توقع رکھ سکتے ہیں, تو اس کے خلاف کس قدر جو ہے وہ رد عمل ہوا تھا, اور فائنلی اس کا ایک بہت بڑا ایشو بن گیا تھا جس کو بڑی مشکل سے جو ہے وہ ٹھنڈا کیا گیا. پاکستان میں ایک آدھ کیس کوئی ایسا ہوگا جہاں پہ کوئی ینگ خاتون جس کے لباس کے حوالے سے کوئی بات ہو سکتی ہے, جیسے 2-3 سال پہلے ہائی وے پہ ایک واقعہ ہوا تھا اس طرح کے. وہاں پہ تو 95% جو ریپ کیسز ہوتے ہیں وہ چھوٹے بچیوں کے کیسز ہیں. اور آئے دن آپ کو اخبارات میں پتہ ہے, یعنی اتنے چھوٹے بچے جو کہ ڈائپر پہنتے ہیں یا ویسٹرن کنٹریز میں جن کے خلاف ہم نے ہر وقت جو ہے تلوار اٹھائی ہوتی ہے, ان میں وہ کچھ بھی نہیں پہنتے چونکہ بچے ہیں. یعنی آپ 1 سال کے بچی کو کیا پہنائیں گے, اور کیا اس میں سیکس کا کیا عنصر ہوتا ہے. تو وہاں تو زیادہ ریپسٹ اور زیادہ ریپ کے ایشوز اس طرح کے ہیں. تو آپ اس کا مطلب یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ 6 مہینے کی بچی کو بھی پردے میں بٹھائیں, یہی سجیسٹ کر رہے ہیں نا دوسرے الفاظ میں. چونکہ خود انہوں نے ایک پردہ دار خاتون سے شادی کر لی, اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے باقول ان کو ذرا دیر سے ایمان مل گیا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے. دس از ناٹ, یہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں بڑی کلیئرلی کہتے ہیں کہ مذہب اور یہ پردہ اور یہ چیزیں انسان کا ذاتی مسئلہ ہے. کسی انسان کو مرضی وہ کسی پردہ دار خاتون سے شادی کرے یا کسی ماڈرن جدید لباس والی سے کرے, یہ ذاتی ہے.
لیکن جب پرائم منسٹر اس طرح کا بیان دیتا ہے جناب تو یہ ذاتی نہیں ہے، وہ ایز اے پرائم منسٹر وہ ملک میں ایک میسج دے رہا ہے وہاں کے 20 کروڑ لوگوں کو کہ اگر کوئی خاتون اپنی پسند کا لباس پہنتی ہے، آزادی کا کوئی سانس لیتی ہے، آزادی سے اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، سوسائٹی کا ایک یوزفل ممبر بنتی ہے، تو اس کو جو ہے آپ کو ریپ کرنے میں کوئی وہ نہیں ہے، چونکہ یہ اس کا اپنا قصور ہے۔ تو اس طرح کا مجرمانہ، میں اس کو کرمنل کہوں گا، اور کسی مہذب ملک میں اس طرح کا بیان جو ہے اس کے خلاف آج تک وہاں پہ 20 مظاہرے ہو جانے چاہیے تھے، کوئی کمپین شروع ہو جانی چاہیے تھی اس کی مذمت کی، کوئی دستخطوں کی مہم ہونی تھی، کچھ ہونا تھا، کوئی دھرنے ہونے تھے، لیکن وہ خاموش ہیں۔ جو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ڈی جنریشن کا پروسیس ہے وہ کسی ایک آدمی تک محدود نہیں ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ایک نیشن ایز اے نیشن جو ہے نا وہ زوال کی طرف جاتی ہے، اخلاقی تباہی کی طرف جاتی ہے، اور اس طرح کی گراوٹ جس کو آپ کہتے ہیں کا شکار ہو جاتی ہے، جہاں پہ ضمیر مر جاتے ہیں، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنا آپ کو نہیں آتا، آپ یہ دیکھ نہیں رہے کہ آپ کا پرائم منسٹر ہے ایز اے پرائم منسٹر یہ کس قسم کا بیان کیا سوجسٹ کر رہا ہے۔ پاکستان میں دیکھیں پردہ ایک نیا ایشو ہے، شروع ہوا، یہ جو عربوں نے پیسے ڈالے یا ایران سے پیسے آئے اور درسوں میں اور ٹیررزم کے ساتھ ایسوسیٹ ہو کے تو جو اوپن ڈسپلے آف پردہ شروع ہوا، آپ اور ہم سارے اس دھرتی سے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارے زمانے میں وہاں پردے کی کیا شکل تھی، کیا خواتین اس طرح جو ہے وہ نقاب پہن کے چہروں پہ اور عجیب و غریب قسم کے یہ چوگے اور یہ لمبی چیزیں جو انہوں نے نکالی ہیں یہ پہلے تھی وہاں پہ، تو وہاں پہ کتنے ریپ کیسز ہوتے تھے پورے ہندوستان میں، جو ہمارا کلچر پچھلا پرانا پاکستان سے پہلے 200 سال سے لے کے آپ اس کو اسٹڈی کر کے دیکھیں کہ لوگ کس قسم کا لباس پہنتے تھے، اور اس طرح کے جو کیسز ہیں یہ جو آج ہو رہے ہیں وہاں پہ اور جو چیزیں ہو رہی ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ از ویری انسلٹنگ فار اے نیشن، اور یہ بہت ہی ایک امپراپر قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے ایز اے پرائم منسٹر آف اے کنٹری کہ وہ اس طرح کی چیز سجسٹ کرے، ایون سوچے تک، جس سے یہ لگتا ہے کہ واقعی ان کو کوئی پرابلم جو ہے نا وہ بہت زیادہ انٹلیکچولی ان کو پرابلم ہو گیا ہے، جس پہ ان کے ساتھیوں کو اور ان کی پارٹی کو غور کرنا چاہیے کہ یہ کس بنیاد پہ لوگوں کے ووٹ لے کے آئے تھے۔ اس وقت ان کے ٹریلر پہ اور ان کے وہ جو دھرنے کا جو تھا ایریا اس میں کس طرح کی خواتین گھومتی تھی، انہوں نے کتنے پردے کیے ہوئے تھے، کس طرح کی ڈانسیں اور گانے ہوتے تھے، اور آج 2 سال کے اندر اندر ان پہ کوئی نئی وہی اتر گئی، ایک نیا کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے ان پہ نازل ہو گیا، اور وہ پورے پاکستان پہ مسلط کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نظر آتے ہیں مجھے۔ ایک نیا ضیاء ان دی میکنگ، میں یہی کہوں گا کہ ایک نیا ضیاء الحق جو ہے ان دی میکنگ ہے۔ آپ نے بڑی اہم بات کی، اور ہم اسی پہ اپنی بات چیت آج کنکلوڈ کرتے ہیں کہ انفارچونیٹلی ایسا لگتا ہے کہ عمران خان ایک اور طرح کا ڈکٹیٹر ہے، اور مینٹل بینکرپسی تو ان کی پہلے ہی ہم سب پر عیاں تھی، لیکن یہ بدقسمتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اور پاکستان کی عوام کی، کہ ایک انتہائی کنفیوز شخص اس کو پرائم منسٹر کے طور پر سلیکٹ کیا گیا، اور اس نے واپسی کا گیئر لگا دیا ہے، اور پہلے ہی پاکستان کسی قسم کی واپسی افورڈ نہیں کرتا تھا، مگر وہ واپسی مسلسل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ بشانی صاحب آج کی گفتگو میں شرکت کرنے کا۔ تھینک یو جناب، آپ کا شکریہ۔ بات چیت جاری رہے گی۔ تھرڈ اوپینین میں بات چیت سن رہے تھے بیرسٹر حمید بشانی صاحب کی۔ ہم نے پاکستان کے جو اس وقت کے تازہ ترین مسائل ہیں ان کے حوالے سے ایک بھرپور کمنٹری دی بیرسٹر بشانی صاحب سے۔ آپ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کیجئے، اور آپ ہمیں ہمارے یوٹیوب کے چینل پر ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں پے پال کے رائیں، یا ہماری ویب سائٹ techtv.info پہ آپ کریڈٹ کارڈ کے رائیں، یا اس کے ساتھ ساتھ پیٹریون پہ آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ پے پال کا جو ہمارا ایڈریس ہے paypal.me/techtv international۔ آج کا تھرڈ اوپینین بیرسٹر حمید بشانی اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.